بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ گلوبل اسکول سسٹم آن لائن کلاسز 2020 میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ سائرہ راشد۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر ہے غزل نمبر 3، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ اس غزل کے بقیات 4 اشعار کی تشریح اور وضاحت۔ یاد رہے کہ اس غزل یعنی کہ غزل نمبر 3 کے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس غزل کا شعر نمبر 4 ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس شعر کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ ہے وفا، وفا کا مطلب ہے محبت۔ اس شعر میں شاعر نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جو کہ عام فہم نہ ہو، ہر شخص کو آسانی سے سمجھ آ جائے، لیکن اس شعر کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ بہت گہرا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس شعر کا مفہوم لکھیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے وفا کی امید لگائے بیٹھا ہوں جو یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ وفا ہے کیا۔ اس کے بعد ہم تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور اس شعر کی وضاحت کریں گے۔ شاعر اپنے محبوب کی اس شعر میں بے وفائی کا اصل میں ذکر کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اتنا نادان ہوں، اتنا بے وقوف ہوں، یا میں بہت ہی معصوم ہوں کہ میں نے ایسے شخص سے امید لگا لی ہے محبت کی کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وفا ہے کیا۔ یعنی کہ ایک شخص سے ہم ایسی امیدیں لگا لیں جو اس موضوع کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں جانتا ہی نہ ہو، جس کو وفا کے مطلب ہی نہیں آتے کہ وفا کہتے کس کو ہے، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وفا ہے کیا، اور میں نے اسی شخص سے وفا کی امید لگا لی ہے۔ تو اس میں شاعر اپنے آپ کو بھی بے وقوفی سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا کا سلوک نہیں کیا، شاعر کے محبوب نے۔ اور شاعر یہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری کم عقلی اور ناسمجھی ہے کہ ہم ان سے وفا کی امید لگا بیٹھے ہیں۔ اس میں آپ اضافی شعر ایڈ کر سکتے ہیں، اب دل ہے مقام بے کسی کا، اب دل ہے مقام بے کسی کا، یوں گھر نہ تباہ ہو کسی کا۔ شاعر کہتے ہیں چونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس شخص سے محبت کرتا ہے تو اس سے وفا کی امید رکھتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص انسان کو اچھا لگتا ہے، تو جو انسان اصل میں اچھائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی جذبہ رکھتا ہے، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پلٹ کے بھی وہی کچھ چاہتا ہے کہ جو میں دے رہا ہوں مجھے واپسی میں مجھے پلٹ کر وہی چیز ملے۔ اگر میں کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہوں تو مجھے بھی پلٹ کے نیکی ملے، اگر میں کسی محبت کرتا ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں بھی محبت اور وفا ملے۔ اور ہمیشہ شاعر جو ہوتا ہے یا انسان جو ہے ہمیشہ دوسرے شخص سے مثبت رد عمل کا ہی انتظار کرتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے اس کو امید بھی ویسی ہوتی ہے۔ چونکہ شاعر خود با وفا ہے تو وہ اپنے محبوب سے بھی وفا کی امید رکھتے ہیں، اور اس چیز کو شاعر کہتے ہیں اپنی سادگی سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ میری سادگی ہی ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میرا محبوب وفا کرنا تو بہت دور کی بات، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جذبہ ہے کیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وفا کہتے کس کو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شاعر ہیں، شاعر کے محبوب نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے، اس کے باوجود شاعر نے، مرزا غالب نے ان سے امیدیں باندھ لی ہیں۔ عاشق اپنی محبت کے جواب میں چونکہ محبت ہی چاہتا ہے، مگر محبوب کا یہ انداز ہے کہ وہ عاشق کو نظر انداز کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، لطف محسوس کرتا ہے۔ تو غالب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ عشق کرنا تو آسان ہے، یا عشق کرنا جو ہوتا ہے کسی کے لیے بہت آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں بڑے حوصلے اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جس میں انسان کو پا لینے کی چاہت ہوتی ہے،
اور جب انسان کچھ پانے کی کوشش کرتا ہے یا پانے کی چاہت ہوتی ہے اور وہ چیز جب اس کو نہیں ملتی تو وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ اسے تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ بقول غالب، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی بے وفائی کا ذکر کیا ہے۔ یقیناً آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے شعر نمبر 5 کی طرف۔ اس میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ اس کے ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بھلا کہتے ہیں اچھا سلوک، کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کو، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کو۔ درویش کہتے ہیں سادہ آدمی، فقیر۔ صدا کہتے ہیں آواز کو۔ اب ہم اس شعر کا مفہوم پڑھیں گے کہ ہم فقیروں کی یا ہم سادہ دل لوگوں کی یا سادہ لوگوں کی یہی آواز ہے کہ ہمارے ساتھ بھلائی کر تاکہ تیرے ساتھ بھی بھلائی ہو۔ تو اس شعر میں شاعر یہ کہتے ہیں، جب ہم اس کی تشریح کریں گے، شاعر ہماری توجہ جو ہے وہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرواتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی کہ جیسا ہم اس دنیا میں کرتے ہیں ویسا ہی ہمیں ملتا ہے، ویسا ہی ہم بھرتے ہیں۔ یہ دنیا چونکہ ایک مکافات عمل ہے، یعنی کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں اس کا صلہ یہی مل جاتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے کل ہمیں اس کا صلہ مل جائے گا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو یقیناً ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا، اور اگر ہم دنیا میں بھی اچھا کرتے ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اس شعر میں غالب نے یہی کہنے کی کوشش کی ہے کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ ہم تو سادہ دل لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، اور ہمارا جو پیغام ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال کیا، اور اسی وجہ سے اسے جو ہے ایک انسان کو بہت اہمیت حاصل ہے تمام مخلوق میں، اور اسے فضیلت کا تاج پہنایا گیا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ بنی نوع انسان کے کام آئے اور انسانیت کی خدمت کرے۔ اس میں آپ جو شعر استعمال کر سکتے ہیں اس کی تشریح میں وہ دیکھیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں، اس شعر کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا، لوگوں کے درد بانٹنے کے لیے، ورنہ اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں تھی۔ انسان دوسروں کے ساتھ چونکہ مل کر رہتا ہے تو ایک معاشرہ بنتا ہے، سب لوگوں میں ہمدردی اور محبت کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہو تو وہ معاشرہ جو ہوتا ہے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو بقول حالی آپ اس میں جو شعر استعمال کریں گے، یہی ہے عبادت یہی دین و ایماں، یہی ہے عبادت یہی دین و ایماں، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ شاعر چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے ساتھ بھلائی ہو، وہ کبھی پریشان نہ ہو، اور اس پر کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ نازل نہ ہو، اور اس کا سب سے بڑا اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ اچھائی کرے، کیونکہ اس دنیا میں جو انسان بوتا ہے آخر وہی کاٹتا ہے۔ تو یہاں جو ہے شاعر اپنے محبوب کو ایک طرح کی یہ نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ اگر تو بھلا کرے گا تو تیرے ساتھ بھی بھلا ہوگا۔ میں تو تجھے یہ پیغام دے رہا ہوں، میں نے تجھے یہ پیغام دے دیا، یہ آواز لگا دی کہ تو میرے ساتھ اچھا کر، تو دوسروں کے ساتھ اچھا کر، تو یقیناً تیرے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ اس دنیا میں نیک عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو آئندہ زندگی آ رہی ہے اس میں بھی ہمیں نیکی ہی ملے، ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں کو شعر بھی استعمال کر سکتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔
اس شعر میں ایک زندہ حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، زندگی کا فلسفہ اور زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، ہم آ جاتے ہیں اپنے شعر نمبر 6 کی طرف۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ اس میں شاعر نے بہت گہری نظر رکھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اپنے شاعر کو، اپنے محبوب کو شاعر یہ بتاتے ہیں کہ میں تم پر اپنی جان نثار کر دیتا ہوں، قربان کر دیتا ہوں۔ الفاظ معنی میں اس کے نثار کرنا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قربان کر دینا، اور دعا اللہ سے مانگنا یہ کوئی ایسے لفظ نہیں ہے۔ شاعر نے اس شعر میں کچھ ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جس کو عام لوگ سمجھ نہ سکیں۔ تو شاعر اس میں یہی کہتے ہیں، مفہوم جو ہے، میں اپنی جان تم پر قربان کرتا ہوں اور میں صرف دعا کرنا ہی نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ دعا کیا ہے، میں صرف اللہ سے دعا ہی نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو تم پہ قربان کر دیتا ہوں۔ جب ہم اس شعر کی تشریح شروع کریں گے تو شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے چونکہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہت کا دعویٰ کرتے ہیں یا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ صرف انسان اپنی زبانی باتوں سے کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر لیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، میں تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میں ان سب سے مختلف ہوں۔ میں اپنی جان آخر پہ آ جاتا ہوں کہ میں اپنی جان تم پہ قربان کر دیتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ دعا کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتا رہوں کہ اللہ میرے محبوب کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، مجھے میرا محبوب دے دے، میں اپنی جان ہی تم پہ نثار کر دیتا ہوں۔ اس شعر سے دوسرا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مرنے کی دعا کیوں مانگوں، بلکہ میں تو اپنی خوشی سے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے اپنی بہت زیادہ محبت اور یگانگت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے دل میں اپنے محبوب کے لیے چونکہ بہت زیادہ چاہت ہے اور وہ اس پر اپنی جان قربان کرنے سے بالکل بھی دریغ جو ہے شاعر نہیں کرتے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنی خوشی کے لیے دعا کرنے کی بجائے اس کی راہ میں قربان ہو جاتا ہوں، اپنی جان کو میں قربان کر دیتا ہوں۔ اس شعر میں جو آپ اس شعر کی تشریح میں جو آپ شعر اضافی حوالہ جات کے طور پر استعمال کریں گے، آپ یہ کر سکتے ہیں، تمنا ہے تیری اگر تمنا ہے، تمنا ہے تیری اگر تمنا ہے، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے، یعنی کہ اگر میری زندگی میں میری کوئی خواہش ہے، میری آرزو ہے، سب کچھ تو ہی تو ہے۔ میری زندگی کی چاہت، میری زندگی کی تمنا، میری خواہش چونکہ تو ہی ہے۔ شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ میری خواہش یا میری دعا کیا ہے، مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں پتہ، میں تو صرف اپنے محبوب کی خاطر ہر وہ کام کر سکتا ہوں جس سے وہ خوش ہو۔ اگر وہ میری جان لینے سے بھی خوش ہوتا ہے تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، کیونکہ انسان کے پاس اپنی زندگی اپنی جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس میں آپ ایک اور شعر ہے جو استعمال کر سکتے ہیں، ہر بات میں انہی کی خوشی کا رہا خیال، ہر بات میں انہی کی خوشی کا رہا خیال، ہر کام سے غرض ہے انہی کی رضا مجھے۔ عزیز طلباء، اب ہم آ جاتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ شاعر کہتے ہیں، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس کے الفاظ معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مفت ہاتھ آنا یعنی کہ بغیر قیمت کے ملنا۔ اس شعر میں بھی کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ شعر جو ہے اس غزل کا مقطع ہے۔ شاعر کہتے ہیں، مفہوم اس شعر کا ہے کہ میں بغیر قیمت کے ہی محبوب کو مل رہا ہوں، تو اس میں کیا برائی ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں جب ہم اس شعر کی تشریح شروع کریں گے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، میں اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری ذات جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، میں مان لیتا ہوں اس بات کو۔ محبوب اپنی ذات کے حوالے سے محبوب کو شاعر کہتے ہیں کہ میری کوئی قدر و قیمت نہیں، میں کسی کام کا نہیں ہوں، یا پھر میری کوئی حیثیت نہیں ہے،
اور میں تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکوں گا، مگر یہ دیکھو کہ میں نے اپنی کوئی قیمت نہیں رکھی، میری کوئی قیمت نہیں ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے اپنے محبوب سے کوئی میری خواہش نہیں ہے کہ وہ میرے لیے کچھ کرے۔ تو اس میں کیا برا ہے کہ اگر میں اس کو مفت میں مل جاؤں، میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے، بغیر کوئی قیمت ادا کیے تمہیں مل رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آخر اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے کہ اگر میں تجھے بغیر کچھ کیے، بغیر قیمت کے ہی مل جاؤں۔ اس شعر میں عزیز طلبہ یہ بھی دیکھیں کہ مفت ہاتھ آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ شاعر کا محبوب جو ہے وہ شاعر کو پیسوں کے ذریعے لے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس محبوب کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا شاعر کو اپنا بنانے کے لیے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتا ہے، اس کی راہ میں بہت زیادہ کانٹے آتے ہیں۔ تو شاعر یہی کہتے ہیں کہ میرے محبوب کو تو میرے لیے کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، میں پہلے ہی اس کے راستے میں گرا ہوا ہوں، میں پہلے ہی اس کی راستے میں ہوں۔ اصل میں شاعر جو ہے وہ اپنی ہستی کو اپنے محبوب میں ضم کر دینا چاہتے ہیں، مرج کر دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے محبوب سے کسی بھی قسم کی قیمت کے طلبگار جو ہیں وہ نہیں ہے۔ اور یہاں میں نے آپ کو بتایا قیمت سے مراد ضروری نہیں ہے کہ روپے پیسے ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان جب بھی کچھ خریدتا ہے، ہم کچھ چیز لیتے ہیں تو چونکہ اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، مگر عاشق تو محبوب کا چونکہ دیوانہ ہوتا ہے اور محبوب اس بات کو جانتا ہے، تو یہی شاعر کہتے ہیں اس عاشق کی محبت جو ہے بغیر کوشش کے ہی اسے مل گئی ہے، اس لیے اس کو قدر نہیں ہے۔ عاشق کہتا ہے کہ درست ہے، میں تجھے جو شاعر ہے وہ یہی کہتا ہے اپنے محبوب کو کہ یہ صحیح ہے کہ میں تجھے بغیر قیمت کے اور محنت کے بغیر مل رہا ہوں، تو اس میں برا کیا ہے؟ اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ اگر میں تجھے میرے جیسا کم حیثیت شخص بھی اگر تم کو مل رہا ہے تو کم از کم اس کے لیے آپ کو یا تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑ رہا۔ اس میں اس شعر میں جو آپ اضافی شعر استعمال کریں گے وہ یہ ہے: ہر طرف مایوسیاں، محرومیاں، ناکامیاں، ہر طرف مایوسیاں، محرومیاں، ناکامیاں، زندگی سوزے تمنا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شاعر یہی کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے کہ تیری ہر بات اور ہر ستم کو میں برداشت کر لیتا ہوں اور اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں کہتا، میں ہر حال میں تجھے قبول کرتا ہوں، تو بھی تو مجھے کسی حال میں قبول کر۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر یہاں تک ختم ہوا۔ یقیناً آپ لوگوں نے آج کے لیکچر سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔